بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ حق تعالی شانہ اپنے فضل و کرم سے میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلوا دے اور کہی سنی باتوں پر اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم کی دو آیتیں تلاوت کی ہے، جس میں سے پہلی آیت پاک وہی ہے جو نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے عام طور پر. ویسے حاضری بھی ایک نکاح اور شادی کی بنیاد پر یہاں حاضری بھی ہے، اس لیے مناسب یہ کہ اسی سے متعلق باتیں عرض کر دی جائے. قرآن کریم کی آیت پاک جو نکاح والی ہے، نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، اس آیت پاک میں ایک جملہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے یا بچو اللہ کی نافرمانی سے. وہ اللہ کہ جس کا تم آپس میں ایک دوسرے کو، رشتہ داروں کو واسطہ دیتے ہو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ رب العزت تمہارا نگہبان ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے. نکاح اور شادی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دو اجنبی اس نکاح کی برکت سے مل جاتے ہیں. اجنبیت ختم ہو کر دونوں ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں صرف دو بول پر. ابھی اجنبی ہی چل رہے ہیں دونوں، دلہا بھی دلہن بھی دونوں اجنبی ہے، لیکن جیسے ہی ایجاب و قبول ہوگا، وکیل صاحب سے پوچھ لیا جائے گا کہ اجازت لی ہے فلاں نام کے دلہے سے اس کا نکاح کر دیا جائے اتنی روپے مہر کے عوض میں. وہ کہتے ہاں. دلہا میاں سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ وکیل صاحب کی وکالت سے ہم پیش کر رہے ہیں، کیا آپ اپنے نکاح میں اسے قبول کرتے ہیں؟
کہا جی میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا. ایک لمحہ پہلے دونوں الگ الگ تھے، اب دونوں ایک ہو گئے. ڈرایا جا رہا کہ بچو، ڈرو اللہ کی نافرمانی سے کہ تم دونوں زندگی بھر کا ساتھ نبھا جانا، ٹوٹنے نہ پائے، داغ لگنے نہ پائے، دھبا لگنے نہ پائے. اس رشتے کی بنیاد پر، دو میاں بیوی کی بنیاد پر، صرف دو میاں بیوی نہیں ملتے بلکہ دو خاندان مل جاتے ہیں، دو فیملی میں آپس میں محبت ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ایک سے زیادہ نکاح ہے، وجہ اس کی کیا حکمت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دین کو پھیلانا تھا، دین کو عام کرنا تھا. جیسے ہی دین کی دعوت شروع کی تھی، مخالفت بہت زیادہ ہو گئی، اپنے بھی پرائے ہو گئے، خون کے پیاسے ہو گئے، تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے. لیکن آپ نے جو زیادہ شادی فرمائی، سسرالی رشتہ داری آپ کی زیادہ بڑھ گئی. اس سے بہت سے لوگ سسرال کے داماد سمجھ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفینس اور دفاع میں آ جاتے. اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں بھی داماد کی بہت زیادہ عزت ہوتی ہے. جتنے یہاں داماد بیٹھے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ سسرال کے اندر سب سے پوچھو تو سب یہی کہیں گے میرا وٹ ہے، میرا روب ہے. میں جا کر کھڑا ہو جاؤں پورا سسرال سانس اٹک جاتی ہے. بہت عزت کرتے ہیں. الحمدللہ ویسے میرے سسرے بہت تیز دماغ کے ہیں، لیکن میں کہہ دوں تو بات مان جاتے ہیں. سسرال کی تعریف زیادہ کرے گا، ساس سسر دونوں کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زیادہ نکاح اسی لیے کہ سسرالی رشتہ داری کا دائرہ وسیع ہو جائے اور اس محبت کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے سے مل جائیں، ایمان قبول کر لیں. تو یہاں نکاح تو ہاں، قبل تو ہاں کہہ کے صرف دلہا اور دلہن ہی نہیں ملیں گے، بلکہ دو خاندان، دور دراز والے بھی، دور دراز کے لوگ بھی، سب آپس میں ایک دوسرے کو وہ کہیں گے وہ ہماری فلاں بہن کی، فلاں بھائی کی بہو، یہ کہیں گے ہمارے فلاں فلاں کا داماد. ارے بلکہ محلے کا ہوتا ہے کہ ہمارے محلے کا داماد ہے. محلے کے داماد کی بھی لوگ عزت کرتے ہیں. خلاصہ اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ شادی اور نکاح اور بیاہ یہ محبت کا پیغام دے رہا ہے، اتفاق اور اتحاد کا پیغام دے رہا ہے، لڑائی سے بچا رہا ہے. اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض چیز، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض، اللہ کو ناراض کرنے والی وہ ہے طلاق. حلال چیزوں میں پتا چلا کہ کبھی کبھی طلاق جو ہے نا وہ حلال بھی ہے، لیکن اس کی مثال ایسی ہے جیسے گاڑی میں لکھا ہوا ہوتا ہے سنکٹ سمے بہار جوانوں رستو، ایمرجنسی ونڈو، ایمرجنسی ڈور. پلین میں بھی ہوتا ہے، ٹرین میں بھی ہوتا ہے. آپ پلین میں بیٹھیں گے تو اناؤنسمنٹ ہوگا کہ وہ لوگ جو ایمرجنسی ڈور کے پاس بیٹھے ہیں وہ آ کے ان کو بتاتی ہے کہ کیسا کھولا جاتا ہے اس کو. ٹرین کے اندر بھی وہ سیٹ ہوتی ہے جہاں سے ایمرجنسی ایکسیڈنٹ کے وقت نکلنا ہے. بسوں میں پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے سنکٹ سمے، یعنی ایکسیڈنٹ کے وقت جب کوئی راستہ نکلنے کا نہ ہو تو یہاں سے نکلا جائے. اور اگر کوئی بندر کی طرح کھڑکیوں میں سے کود کے جائے تو آپ بھی پسند نہیں کریں گے، کوئی پسند نہیں کرتا.
وہ ایمرجنسی والے راستے کو بار بار اختیار کرے گا، کوئی پسند نہیں کرتا۔ پتا چلا وہ راستہ تو ہے، اجازت ہے، لیکن ایمرجنسی میں طلاق یہ بھی سنکٹ سمے بہار جوانوں رستوں چھے، کوئی چارہ نہیں ہے زندگی گزارنے کا، مشکل ہو رہی ہے، تو پھر شریعت نے طلاق کے اصول بھی بیان کیے اور شریعت نے طلاق کے آداب بھی بیان کیے۔ اسی لیے ہمارے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ وہ میاں کم از کم طلاق دینے کے مسائل ہی سیکھ لو، کہ پھر پریشانی نہ آوے کہ میں نے غصے میں دی تھی کہ پیار میں دی تھی، میں نے تو منہ سے نہیں بولا تھا، یا طلاق میں تا نہیں ادا کی تھی، یا قاف ادا نہیں کیا تھا۔ کم از کم طلاق کب دی، کیسے حالت میں دینی ہے، کتنے ڈسٹنس اور وقفے سے دینی ہے، مسلمانوں یہی سیکھ لو تو طلاق نہیں واقع ہوگی۔ اس لیے کہ اسلام میں طلاق کا نظام بھی بڑا عجیب ہے۔ خیر، تو ایک طرف طلاق ہے وہ عذاب نہیں ہے، رحمت ہے، لیکن ہم لوگوں نے اصول اور آداب سے ناواقفیت کی بنیاد پر اس کو عذاب بنا لیا اور دنیا والوں کے سامنے اسلام کی ناک کٹوانے میں ہم نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ دینے کو 3 دے دی، اب 15-20 منٹ میں حلالے کے مسئلے پوچھنے آتے ہیں، 20 منٹ میں، اس سے زیادہ بھی نہیں، نشہ اتر جاتا ہے 20 منٹ میں۔ جب صاحب پوچھنے آئے کہ مولانا ایک مسئلہ پوچھنا ہے ایمرجنسی میں، کیا ہوا؟ کہا کہ طلاق دے دی۔ کتنی دی؟ کہا 3 دی۔ مولانا بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کتنی دیر پہلے دی، کتنے مہینے پہلے دی؟ کہا 20 منٹ پہلے۔ کمبخت نکل جا کر مسجد میں ہوتا تو یہی عصا امام صاحب کا لے کر اسی سے تیرا سر کوٹتا میں۔ 20 منٹ میں بیگم کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ بچوں کا خیال آیا تو ایسا تو کیسا شیطان سوار ہو گیا، اور اب نشہ اتر بھی گیا۔ تم جیسے لوگوں نے اسلام کے حلالے کے مسئلے کو بدنام کیا، حالانکہ حلالے کے مسائل سے بھی تم واقف ہیں۔ خیر، میرا موضوع اور ہو جائے گا۔ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ نکاح کا مقصد اتفاق، اتحاد، مودت، محبت بڑے عجیب انداز میں سکھائی۔ قرآن 2 جملوں میں سمندر کو کوزے میں جمع کر کے رکھ دیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اے عورتوں، تم اپنے مردوں کے لیے لباس، اور مردوں تم عورتوں کے لیے لباس، دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس۔ کیا مثال دے رہا قرآن کریم، سر دھننے کو جی چاہتا ہے۔ عجیب بات فرمائے، میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔ یہ جتنے بیٹھے ابھی نئے اچھے شاندار کپڑے پہن کر آئے ہیں، کوئی پسند کرے گا، چاہے گا کہ اس پر داغ اور دھبا لگ جائے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ آ رہے اور کوئی نے پانی وانی پھینک دیا، چھینٹے اڑ گئے، کیا کریں گے آپ اس کا؟ کیسی بڑی بڑی صلوات اس کو سنائیں گے۔ ارے لباس سلانے دیا اور اوپر نیچے کی سلائی ہو گئی، ذرا سی گڑبڑ ہو جائے، اللہ اکبر، خراب ہو جائے گا دماغ۔ اتنا قیمتی کپڑا میں نے سلنے کے لیے دیا تھا، تو نے پورا لباس کا ڈھانچہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ نہیں، اس کے پورے ایک دورے کا خیال کیا جاتا ہے کہ اتنا خوبصورت شاندار، یہ بگڑنا نہیں چاہیے پہننے کے بعد۔ کہا نکاح کے بعد بھی جو لباس میاں بیوی دونوں ایک دوسرے نے نکاح کا لباس پہنا ہے، میاں بیوی کے بندھن میں بن گئے ہیں، پھٹنے کی اور ٹوٹنے کی بات تو بہت دور کی ہے، بگڑنے کی بات تو بہت دور کی ہے، داغ اور دھبا بھی لگنے نہ پاوے، داغ اور دھبا بھی لگنے نہ پاوے، بالکل صاف ستھرا آخری دم تک لے کر جانا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میاں بیوی اور لڑائی نہ ہو، وہ تو دن میں 50 مرتبہ ہوتی ہے۔ نہیں،
حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے، اور شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے شیخ اور پیر ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا ہے کہ شادی کو 55 سال ہوئے، بیگم سے کبھی اونچی آواز میں لہجہ بدل کر بات نہیں کی۔ کتنے سال؟ یہ کرامت سے کم ہے؟ ہم تو کرامت اس کو کہیں کہ کوئی اگر ہوا میں اڑتا دیکھے تھے کہ پہنچی بھی ہستی ہے، نہیں، یہ بڑی کرامت کہ شادی کو 55 سال ہو گئے، کبھی بیوی سے اونچی آواز سے بولنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ شاید آپ بھی کہیں گے کہ میں بھی کہوں گا، آپ بھی کہیں گے کہ ہماری تو نوبت ہی نہیں آتی، اس لیے کہ وہ آنے ہی نہیں دیتی۔ ہمت ہے کہ کوئی آواز لہجہ بدل کر بات کرے؟ نہیں، وہاں ہمت ہے، اس کے باوجود بدلتے نہیں ہیں۔ اماں جی سے جا کر پوچھا، کیونکہ این او سی تو وہاں سے لینی ہے نا، وہ کہے تو، ورنہ میں بھی یہاں بیٹھ کے کہہ جاؤں۔ اماں جی کہہ دے کہ ہاں حضرت نا یہی حال ہے۔ جا کر پوچھا کہ اماں جی حضرت ایسا کہہ رہے ہیں سب کے بیچ میں؟ الحمدللہ میرے حضرت نے کبھی لہجہ بدل کر بات نہیں کی، لیکن میں بھی موقع نہیں دیتی، میں بھی موقع نہیں دیتی، وقت سے پہلے کام تیار۔ تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے، دونوں طرف سے۔ ادھر بیٹی کو بھی کہا جائے یہ جو ہے نا اس کو قابو میں رکھنا۔ ایک خاتون ایک پیر صاحب کے پاس پہنچ گئی کہ شوہر مارتے ہیں اور خوب پٹائی کرتے ہیں اور لڑائی کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، خوب شکایت کی اپنے شوہر کی۔ کہا بیٹا کل آ جا۔ دوسرے دن آئے تو کچھ پتھر لیا اور پڑھ کے دم کر کے دیا، جیسے ہی شوہر گھر میں قدم رکھے کہ یہ پتھر منہ میں رکھ لے، اس کے اثر سے جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، گھر گئی، جیسے شوہر کا آنے کا ٹائم ہوا بڑا پتھر منہ میں رکھ لیا، منہ بند۔ اب شوہر آیا، عادت کے مطابق گرم 10-12 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے، اب یہ جناب پانی بھی پیش کر رہی ہے، وہ کچھ بول رہا ہے کہ برابر نہیں دیتی، ادب نہیں ہے، لیکن یہ منہ سے بولا ہی نہیں جاتا، چپ، منہ میں پتھر پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں بولتی، چپ۔ تو اس نے 2 دن تک دیکھا، کہا کہ عجیب اللہ کی بندی ہے، کیا ہو گیا، میں اتنا بولتا ہوں اور یہ تو کچھ بولتی نہیں ہے، قصوروار تو میں ہوں۔ ماشاءاللہ ماحول بالکل استوار ہو گیا، سدھر گیا۔ پیر پکڑ لیے شوہر کے، شوہر نے بیوی کے پیر پکڑ لیے۔ اب یہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر پیر صاحب کے پاس پہنچے کہ حضرت آپ تو پہنچی بھی ہستی ہے، کیا پڑا ہوا دے دیا؟ وہ تو میرے بالکل دیوانے ہو گئے۔ کہا بیٹا بیٹھ جا۔ کہا کچھ پڑوڑ کے نہیں دیا ہے، تو نے آ کر اتنی شکایت کی تھی کہ میں سمجھ گیا کہ قصور تیرا ہے، تیری لپلپی زیادہ چلتی ہے تو پھر اس کا ہاتھ چلتا ہے، تو اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لے، یہ زبان بند کر لے تو پھر جھگڑا نہیں ہوگا۔ تو تالی 2 ہاتھ سے بجا کرتی ہے۔ تو حضرت عارفی رحمت اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ لہجہ بدل کر بات نہیں کی، اور اماں جان کا کہنا ہے کہ وقت سے پہلے کام کر کے رکھ دیتی ہوں، تو پھر جھگڑا کب ہوگا؟ خلاصہ کلام یہ کہ یہ شادی اور نکاح جو پیغام دے رہا ہے وہ اتفاق، اتحاد، محبت کا، اور یہ اتنی عظیم عبادت ہے اتفاق کہ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب سے اچھا عمل بتاؤں میں تم کو؟ نماز سے بھی افضل، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان تمام اعمال سے افضل عمل بتاؤ؟ صحابہ کرام نے جواب دیا اصلاح ذات البین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جی ہاں، رشتہ داروں میں آپس میں صلح کروانا، رشتہ داروں میں محبت قائم کروانا، اور فساد ذات البین، رشتہ داروں کی لڑائی، رشتہ داروں میں لڑنا، رشتہ داروں میں جھگڑا، ہی الحالقہ،
یہ منڈنے والی چیزیں، منڈنے والی چیزیں، یعنی ایک وہ آدمی جو نمازی ہے، روزے دار ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج ادا کرتا ہے، لیکن اگر رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑے ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، ان کے لیے برا سوچتا رہتا ہے، کہا کہ اعمال کرنے کے باوجود اس کا دل ہمیشہ اس بات میں رہے گا کہ میں اس کو نقصان کیسے پہنچاؤں، اس کو تکلیف کیسے پہنچاؤں، کیسے اس سے بدلا لوں، کہا وہ نماز روزہ اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ بلکہ فرمایا کہ اگر رشتہ داروں میں لڑائی ہے، تم لڑ رہے ہو، ایک دوسرے کی بدخواہی کر رہے ہو، تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہارے اوپر غصے کا فیصلہ کر لیا، اللہ نے غصے کا فیصلہ کیا ہے۔ حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جب انسان کے اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تو جانتے ہیں سب کچھ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں او ہو نمازیں بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سب اعمال ماشاءاللہ بہت خوب، اس کو جنت میں داخل کرو۔ پھر وہ عمل نامہ پیش کیا جاتا ہے جس کے اندر یہ ہے کہ یہ رشتہ داروں سے لڑتا ہے، اس کے دل میں رشتہ داروں کے لیے بغض ہے، عداوت ہے، نا اتفاقی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابھی اس کو سائیڈ کر دو، ابھی ویٹنگ لسٹ میں ڈال دو اس کو، ابھی یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ معافی تلافی نہ کر لے ہوئے، رشتہ داروں سے دل صاف نہ کر لے ہوئے۔ اتنی خطرناک چیز ہے یہ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں میں اس کو جنت میں داخل نہیں کروں گا، میری جنت اس پر حرام ہے، جب تک یہ رشتہ داروں کے ساتھ یہ اچھا سلوک نہ کر لے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ جنت میں جانے سے پہلے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اللہ تبارک و تعالی کینے سے دل کو پاک کر لیں گے۔ رشتہ داروں کی لڑائی ہے، حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ سب چیزیں پیدا کر دیتا ہے۔ بلکہ محدثین نے لکھا ہے کہ آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے خطرہ ہے سوء خاتمہ کا، خاتمے کے بگڑنے کا خطرہ اور اندیشہ ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے سب سے چہیتے صحابی، حضور کے بعد مقام ہے تو صدیق اکبر کا، ان کی بیٹی حضرت عائشہ ہم سب کی ماں حضور کے نکاح میں، باپ بیٹی میں بھی محبت۔ امی عائشہ کے اوپر جب الزام لگایا گیا، واقع افک قرآن کریم میں بہت مشہور واقعہ بیان کیا، امی عائشہ پر الزام لگا، لوگوں نے خوب چلایا اس کو، خوب پھیلا اس کو، قرآن کریم نے امی عائشہ کی سچائی میں 2 رکوع اتار دیے۔ امی عائشہ فرماتی ہے میں تو سوچتی تھی کہ اللہ کے نبی کے دل میں اللہ کوئی بات ڈال دیں گے، میں اپنا مقام یہ نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ قرآن میں اتار دیں گے اور لوگ قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ اتنی بڑی بات کہہ دی، اتنی کہ سنتے ہی تم نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ بہت بڑا الزام ہے، ھذا بہتان عظیم، تم نے مسلمانوں سنتے ہی کیوں نہیں کہہ دیا، کیوں تم نے انٹرسٹ لے کے سنا، کیوں تم نے پھیلایا؟ واقعہ اتنا خطرناک، نازک اتنا معاملہ۔ ان بات پھیلانے والوں میں ایک صحابی بھی تھے، ان کا نام ہے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مصطح بدری صحابی ہے، جب پتا چلا کہ مصطح بھی اس میں شامل ہے تو بہت غریب تھے، حضرت ابوبکر کے رشتہ دار قریب کے، صدیق کے اکبر نے پیسہ دینا بند کر دیا، ان کو خرچہ دیتے تھے۔ آپ ذرا بتائیے کہ میری اور آپ کی بیٹی پر کوئی الزام لگائے، خوب مارکیٹ میں پھیلائے، کیا ہم اس کی مدد کرنے کو بھی تیار ہوں گے؟
کبھی بھی نہیں مانیں گے. یہاں صدیق اکبر نے بھی نہ کہہ دیا میں نہیں دوں گا اس کو. بہت سے مسلمان صحابہ نے منع کر دیا ہم اب ایسے لوگ جو الزام لگانے میں ہم ان کی مدد نہیں کریں گے. خرچہ بند کر دیا. قرآن کی آیت نازل ہوئی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى. اچھے لوگوں کے لیے وسعت والوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ جو دیتے ہیں اس کو روک دے. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے؟ یہ آیت پاک نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق نے کہا میں پسند کرتا ہوں چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرما دے. اور پہلے جتنا دیتے تھے اس سے زیادہ دینا شروع کر دیا. تمام مسلمانوں نے توبہ کر لی. خیر ان کا معاملہ وہ جانے. ہم جو سلوک کرتے ہیں ہمیں وہ روکنا نہیں ہے. عجیب بات, کتنی بڑی بات. یہ سبق ہے میرے اور آپ کے لیے. اس لئے کہ جب یہ بات کی جاتی ہے اتفاق کی, رشتہ داری جوڑنے کی, فوراً کہتے ہیں مولانا میں نے بہت محنت کر لی, بہت کرتا ہوں, لیکن رشتہ دار بہت ٹیڑے ہیں. ابو بکر کے رشتہ دار سے زیادہ ٹیڑا کوئی نہیں. اتنے ٹیڑے, جی وہ تو ٹیڑے ہی رہیں گے, وہ ان کا ہی کام ہے. آپ کا کام جوڑنا ہے, وہ توڑیں گے تم جوڑو, وہ ظلم کریں گے تم معاف کرو, وہ تکلیف اور نقصان پہنچائیں گے تم احسان کرو ان کے اوپر. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی کچھ بات چیت انبن تھی اپنے چچیرے بھائی. حسین بیٹے ہیں علی کے اور عبداللہ یہ بیٹے ہیں جعفر کے. علی اور جعفر دونوں سگے بھائی, کزن دونوں. عبداللہ بڑے, عبداللہ چھوٹے, حضرت حسین بڑے. انبن ہو گئی تھی. چھوٹے بھائی نے خط لکھا عبداللہ نے, بھائی جان دو فضیلتیں حاصل ہے تم کو کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہو, جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے. خطبے میں کہتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ, جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین. تیسری فضیلت تمہارے نانا نے جو بیان فرمائی ہے وہ میں دلوانا چاہتا ہوں. آؤ میری معافی مانگو, اس لیے کہ تمہارے نانا نے کہا ہے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیں گے, جنت کے بیچ میں مکان بنوانے کا ذمہ دار ہوں. اگر تم چاہتے ہو آؤ میری معافی مانگو. مختصر قصوروار کون ہے؟ قصور بھی ان کا ہے عبداللہ کا, لیکن بھائی سے بے قصور سے کہہ رہے آؤ میری معافی مانگو. ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو. حضرت حسین نے خط پڑھا, فوراً تیار ہو گئے. بیوی سے کہا کہ لاؤ میرے کپڑے دو, کپڑے پہننا شروع کیا. کہا کہاں جا رہے ہو اتنی جلدی اچانک؟ کہا چھوٹے بھائی کا خط آیا ہے اور وہ معافی مانگنے بلا رہے ہیں اور میں معافی مانگنے جا رہا ہوں. قربان جائے اس بیگم پر, فوراً کپڑے لا کر دیے اور کہا اللہ آپ کا بھلا کرے, کتنے اچھی بات ہے, جاؤ جاؤ معافی مانگ کر آؤ. شاید میری اور آپ کی ہوتی تو کیا کہتی, ناک مت کٹو, بہت ڈائے بننے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے معاف کرنا ہو تو کر دینا, لیکن اپنے گھر پہ بلاؤ اس کو, وہاں جا کے کائے کو نہیں. لیکن بیگم اس میں بڑا کردار ادا کرتی ہے. اگر مگر لیکن یہ خطرناک لڑانے والی چیز ہے. فوراً گئے, جا کے معافی مانگ کر آئے. تو آج کا یہ نکاح کا پیغام, آج کا یہ نکاح مجھے اور آپ کو اتفاق اتحاد کی تعلیم دے رہا ہے. شب برات اور شب قدر میں بھی اللہ جس گناہ کو معاف نہیں کرتے وہ یہی آپس کی لڑائی ہے. بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ سب کو معاف کرتے ہیں, لیکن آپس میں لڑنے والوں کو, نا اتفاقی کرنے والوں کو, ابولے رہنے والوں کو اللہ معاف نہیں کرتے. لا یحل لمسلم ان یہجر اخاه فوق ثلاث, مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے, یعنی کوئی بھی بھائی
مسلمان رشتہ داروں سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کر کے رکھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حق پر ہونے کے باوجود تم معافی تلافی کر لو تو جنت کے بیچ میں مکان بنوانے کا ذمہ دار ہوں۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک آ رہے ہیں، رمضان کے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے، رمضان کے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر آپ نے جو بات چیت بند کی ہے دینداری کی بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر، جیسے عبد الرحمن ابن عوف اپنے بھتیجے کو روک رہے، وہ کنکر اڑا کے مار رہے تھے، کہو بھتیجے میں نے حضور کو دیکھا کہ منع فرماتے تھے کہ اس طریقے سے کنکر اڑا کے مت مارو، یہ دانتوں کو توڑ دے گا، آنکھوں کو پھوڑ دے گا، میرے نبی نے منع کیا ہے۔ تھوڑی دیر رک گئے، بھتیجے نے پھر اڑایا اس طریقے سے، کہا جا تو نہیں رکتا میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرایا تو کہا بات نہیں کروں گا۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ سے مقاطعہ کر لیا تھا۔ قرآن کریم میں قصہ موجود ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ 40-50 دن تک ان سے بات چیت نہیں کی تھی، دینداری کی بنیاد پر ہے تو آپ کو وہ بھی اصلاح کی امید ہو۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھانجے سے ایک دین کی بنیاد پر 2.5 مہینے تک بات چیت نہیں کی، دین کی بنیاد پر۔ کیا ہمارا یہ مزاج ہے کہ نماز روزے چھوڑنے پر، قرآن کی تلاوت چھوڑنے پر، دین کے مقابلے میں غلط باتیں بولنے پر ہم نے کبھی بات چیت بند کی؟ نہیں، ہم تو اپنے ذاتی، میرے لیے ایسا کہتا ہے، اچھا ہے کہنے دو، گناہ بہت ہو گئے ہیں، اس کے کہنے سے اس کی نیکیاں آٹومیٹک یہاں ٹرانسفر ہو جائے گی، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ میرے بھائیوں، آج یہ پیغام لے کر اٹھو انشاءاللہ۔ اور آخری بات، ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں لڑائی جھگڑے کو مٹانا ہے، آسان طریقہ حق دینے والے بنو، حق لینے کے چکر میں مت آؤ۔ سامنے والا تمہارا حق ادا کرے کہ نہیں کرے، قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا، اور اگر تم نے ادا نہیں کیا تو قبر میں یہ سوال ضرور ہوگا، میدان محشر میں سوال ضرور ہوگا کہ حق ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ یہ سوال نہیں ہوگا تھا کہ لیا تھا کہ نہیں لیا تھا۔ آج میں اور آپ یہی سوچتے ہیں حق لو، میرا حق ادا نہیں کرتا، نہیں، حق ادا کرنے کے موڈ میں آ جائے، کبھی انشاءاللہ جھگڑا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت اس ہونے والے نکاح میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ یہ باتیں جو کہی اللہ مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔